سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سیدہ فاطمہ نے جب مسجد میں جا کر اپنے حق کا مطالبہ کیا حاکم وقت سے کہ فدک میرے بابا نے مجھے عطا کیا تھا، میری ملکیت ہے، میری ذاتی پراپرٹی ہے، وہ میرا حق مجھے واپس کر دیا جائے، تو پتہ ہے حاکم وقت نے صدیقہ کبریٰ سے کیا کہا کہ فاطمہ اگر فدک تیرا حق ہے تو اس بات کا گواہ پیش کرو۔ جیسے ہی نا سیدہ کونین سے حاکم وقت نے گواہ طلب کیا، علی کھڑے ہوتے ہیں، کھڑے ہو کر حاکم وقت سے کہتے ہیں کہ اے فلاں، تم جانتے ہو کہ فاطمہ کون ہے؟ کیا تم نے رسول خدا سے یہ نہیں سنا کہ فاطمہ سلام اللہ علیہا صدیقۃ الکبریٰ ہے؟ کہا میں نے سنا ہے۔ کیا تم نے پیغمبر خدا سے یہ سنا کہ فاطمہ صدیقۃ الکبریٰ ہے، صاحب عصمت ہے؟ کیا ایسی مخدومہ کوئی ایسی بات کر سکتی ہے جو اس کا حق نہ ہو؟ کوئی ایسا دعویٰ، ایسا مطالبہ جو اس کا حق نہ ہو کر سکتی ہے؟ ایک طرف تم یہ قبول کرتے ہو کہ پیغمبر خدا نے فرمایا فاطمہ صدیقہ کبریٰ ہے، دوسری جانب اس سے گواہ طلب کر رہے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نعوذ باللہ یہ اپنے ذہن میں رکھتے ہو کہ فاطمہ نے اپنا حق جو مانگا ہے وہ اس کا حق نہیں تھا۔ اصل بات یہ ہے سامعین کہ اس نے رسول خدا کی بیٹی سے جسے صدیقہ مانتا تھا گواہ طلب کیوں کیا؟ اہل سنت کے ایک عالم دین کے بقول کہ حکمران نے فاطمۃ الزہرا سے اپنے حق کے مقابلے میں گواہ اس لیے طلب کیا کیونکہ اگر گواہ طلب نہ کرتا اور بغیر گواہ طلب کیے ہوئے یہ حق اسے دے دیتا تو کل یہی فاطمہ دوبارہ آ کر کہتی کہ جب تم مجھے صدیقہ مانتے ہو، معصومہ مانتے ہو، تو میں فاطمہ گواہی دیتی ہوں کہ میرے بابا رسول خدا نے میرے شوہر علی کی خلافت و امامت کے لیے غدیر میں کہا تھا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، لہذا خلافت بھی علی کو دے دو۔ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے پہلی منزل پر ہی اس نے گواہ طلب کر دیا تاکہ کل فاطمہ خلافت کا مطالبہ نہ کر سکے۔ اصل راز جو اس کے پیچھے تھا وہ یہی تھا۔